الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله نعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير أفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين وصلى الله على سيدنا ومولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين أعني أبي القاسم مصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن على أعدائهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين أما بعد قال سبحانه وتعالى في محكم كتابه المبين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين درود هدية كان محمد اذان گرامی قدر خداوند متعال کا لطف و کرم ہے کہ اس مالک کی عطا کردہ زندگی کے ذریعے سے ہم زندگی کر رہے ہیں۔ درود و سلام ہو محمد والے محمد پر کہ خدا نے انہیں میں اور آپ کی عالم بشریت کی عالم انسانیت کی رہنمائی کے لیے خلق فرمایا اور انہوں نے اپنی ذمہ داری کو بطور احسن انجام دیا۔ عنوان سخن اصلاح معاشرہ میں ائمہ طاہرین کا کردار، اور اس سلسلے میں ہمارے دروس جاری ہیں اور ہماری بحث پہنچی تھی خدمات اجتماعیہ پر۔ انحراف اجتماعی کو ہم نے کراس کیا اور ہم پہنچے اسی سے جوڑتے ہوئے اپنے عنوان کو خدمات اجتماعیہ پر، اور جس میں سے میں نے خاص طور پر امام کاظم صلوات اللہ وسلام علیہ کو فوکس کیا اور آپ کی حیات نورانیہ سے استنباط کرتے ہوئے ان کی خدمات کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے ان کو نمونہ عمل سمجھ کر آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کی اور کر رہا ہوں، اور آئندہ بھی انشاءاللہ جب تک یہ موضوع چلے گا کوشش کرتے رہیں گے۔ امام کاظم صلوات اللہ والسلام علیہ نے ہر طرح سے اپنے معاشرے کی، اپنی سوسائٹی کی خدمت کی۔ ان میں سے پہلی خدمت مالی ہے امام کاظم علیہ السلام، اقتصادی خدمت اور کمک امام علیہ السلام نے اپنے زمانے کے لوگوں کی۔ اس حوالے سے دلیل کے طور پر ایک دو احادیث کا سہارا لوں گا۔ عیسیٰ ابن محمود نامی ایک شخص ہیں، یہ ایک دن امام کاظم کی خدمت میں آئے، آپ کی بارگاہ میں آ کے آپ پر درود و سلام بھیجا، دست ادب جوڑ کر امام سے عرض کرنے لگے یا ابن رسول اللہ اصبحت کالسریم، اے فرزند رسول میں بیچارہ ہو گیا، میں غریب ہو گیا، میں نادار ہو گیا، میں بدبخت ہو گیا۔ تو امام علیہ السلام نے پلٹ کر پوچھا ایسی کیا مصیبت آ گئی کہ تم بیچارے ہو گئے؟ تو یہ شخص کہتا ہے مولا میں زراعت پیشہ ہوں اور میری پوری فصلیں تباہ ہو گئی، اور جو کچھ میرے باغات تھے وہ سب کے سب برباد ہو گئے، اور یہی میرے باغات میرے بچوں کے سال بھر کے اخراجات کا ضامن تھے، یہ جتنے بھی باغات ہیں یہ ضامن تھے، اور ان سے جو حاصل اور محصول مجھے ملتا تھا میں اس کے ذریعے سے اپنے بچوں کے سال بھر کے اہل و عیال کا خرچہ چلاتا تھا، ابھی میرے وہ تمام باغات برباد ہو گئے۔ تو امام کاظم صلوات اللہ وسلام علیہ نے پوچھا
آپ کے ان باغات سے آپ کی درآمد کتنی تھی؟ شاید ایک باغ تھا یا چند باغ تھے، اسے کتاب میں نے لکھا باغات کا لفظ ہے. کتنی درآمد تھی؟ تو کہنے لگا فرزند رسول 120 دینار ان باغات سے میری درآمد تھی، اور اسی کے ذریعے سے میں اپنے اہل و عیال کا سال بھر کا خرچہ چلاتا تھا. تو امام کاظم علیہ السلام نے فرمایا اسے 150 دینار دے دو اور ساتھ میں 2 اونٹیں بھی دے دو. جی یہ ہمارے ائمہ کی خدمات ہیں. کیا آج ہمارے معاشرہ میں، ہمارے جامعہ میں مالی اعتبار سے امام کاظم کی طرح مالدار لوگ نہیں رہتے؟ یہ سوالیہ نشان ہے. جی آج شاید امام سے بھی زیادہ مالدار لوگ ہوں ہمارے معاشرے، لیکن کیا اس طرح کرتے ہیں؟ سال بھر کا خرچہ دے کر بلکہ اسے اضافی رقم بھی دیں. اس آج تک آپ نے کسی سے سنا ہے؟ تو کیا امام کاظم کی حیات طیبہ میرے معاشرہ کے لیے، میرے سوسائٹی کے لیے نمونہ عمل نہیں ہے؟ آپ کی ذات میں ہمارے لیے اسوہ حسنہ نہیں ہے؟ آپ ہمارے لیے آئیڈیل نہیں ہے؟ ہماری زندگی کے تمام میادین میں آپ علیہ السلام ہمارے لیے نمونہ عمل ہے. تو اس امام کی سیرت طیبہ پر عمل کرنے کی آج میرے معاشرے کے لیے ضرورت ہے. ایک اور شخص ہیں حماد ابن عیسیٰ، اوپر عیسیٰ ابن محمود تھے، یہ حماد ابن عیسیٰ ہیں. یہ آیا اور آ کے امام کاظم کی خدمت میں زانوی ادب ٹیک کر فرمانے لگے فرزند رسول مجھے 5 چیزیں چاہیے. آج میں اور آپ کو بھی چاہیے سب کے سب چیزیں. کہنے لگا فرزند رسول خدمت مالی امام کاظم پر گفتگو کر رہا ہوں، مجھے 5 چیزیں چاہیے، ایک ساتھ چاہیے 5 کے 5. وہ کیا چاہیے؟ کہنے لگا فرزند رسول مجھے بیوی چاہیے، مجھے اولاد چاہیے، مجھے گھر چاہیے، مجھے سواری چاہیے، اور میں چاہتا ہوں حج ہی کروں. 5 خواہشات کا ایک ساتھ امام کاظم کی بارگاہ میں اس نے اظہار کیا. کہا فرزند رسول یہ سب کے سب مجھے چاہیے، اور آپ اللہ سے دعا کریں اور اللہ آپ کی استجابت کرے آپ کے دعا کی، اور میری یہ خواہشات پوری ہوں، اس لیے کہ آپ اللہ اور ہمارے درمیان وسیلہ ہیں. تو امام کاظم صلوات اللہ وسلام علیہ ارشاد فرمانے لگے آپ چلے جاؤ، میں بارگاہ خداوند میں آپ کے لیے دعا کروں گا، انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو آپ کی یہ 5 حاجات پوری ہوں گی. یہ شخص کہتا ہے میں بارگاہ ملکوتی امام کاظم صلوات اللہ وسلام علیہ سے رخصت ہوا اور نکل گیا. بعد میں کچھ سال گزرے تھے کہ امام کاظم علیہ السلام کو بغداد میں شہید کر دیا گیا، قیدوں کی سختیاں صحبتیں سہ کر. یہ شخص کہتے ہیں کہ امام کاظم تو نہیں رہے مگر امام میرے لیے دعا کر کے گئے تھے، اللہ نے میری شادی بھی کروا دی، اللہ نے مجھے اولاد بھی عطا کی، اللہ نے مجھے سواری بھی عطا کی، اللہ نے مجھے گھر بھی عطا کیا، اور اللہ نے مجھے 50 حج. اللہ اکبر. بلکہ یہ نقطہ میں شاید رہ کے آ گیا، امام کاظم سے اس نے 1 حج کا مطالبہ کیا تھا. فرزند دعا کریں مجھے 1 حج ہو، تو امام نے اس وقت کہا تھا انشاءاللہ اللہ آپ کو 50 حج کی توفیق دے گا. اور یہ شخص کہتا ہے میں نے 50 حج بھی کر لی، اور کرنے کے بعد اب یہاں سننے کا جملہ ہے. یہ شخص کہتا ہے 50 حج تو میں نے کمپلیٹ کر لیے، امام تو شہید ہو گئے، میں نے 50 حج کر لی ہر سال. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ امام کی رحلت کے 50 سال زندہ رہا. ہر سال موسم حج میں چلا گیا اور امام کعبہ میں جا کے حج کرتا رہا. جب 51ویں حج کی باری آئی اگلے سال جب ماہ ذی الحجہ آیا تو میرے من میں یہ خواہش بنی کہ میں اس سال دوبارہ حج کے لیے چلا جاؤں. یہ کہتے امام نے کتنے حج کا کہا تھا؟ اسے 50 حج. انشاءاللہ اللہ آپ کو 50 حج کی توفیق دے. اب یہ جو 51ویں حج کر رہا ہے یہ اپنی مرضی سے کر رہا ہے، اس کا دوبارہ من بنا. یہ کہتا ہے میرا من بنا اور میں نے چاہا حج کروں، اور میں حج کے لیے نکل گیا. اور حج کے لیے نکل گیا، خانہ کعبے کے قریب پہنچا تھا کہ میں سیل کی زد ہو گیا. کچھ آپ کا اذہان آ گیا کہیں چلے گئے؟ یعنی امام نے پرفیکٹ بتایا تھا، امام نے کہا 50 حج کی توفیق دے گا. اب یہ جو 51ویں حج کر رہا تھا یہ اپنی مرضی سے کر رہا تھا، یعنی امام نے اس کے بارے میں نہیں کہا، کیونکہ امام جانتے تھے یہ 51ویں حج تک یہ زندہ نہیں رہے گا. تو یہ کہتا ہے میں سیل کی زد ہو گیا. اذان گرامی قدر ہمارے ائمہ کے بڑی خدمات ہیں، خاص طور سے امام کاظم صلوات اللہ
वस्सलामु अलैके। आप अलैहिस्सलाम के बड़े बड़े बागात थे। और ये भी बात याद रखें, शायद आपके इल्म में है या नहीं है, आज इस मेंबर से मेरी तरफ से हदिये के तौर पर इस बात को ले लें, हमारा इमाम में सबसे ज़्यादा औलाद अगर किसी इमाम की हैं तो वो इमाम काज़िम अलैहिस्सलाम है। 18 या 19 बेटियां हैं और 18 बेटे हैं। 18 दूनी 36, बाज़ ने लिखा है 37 औलाद थी। सब के सब तमाम औलाद इमाम के अपने बागात में काम करते थे। उसके बावजूद इमाम के बागात इतने ज़्यादा थे कि इमाम ने मजदूर भी रखा था और ख़ुद इमाम अलैहिस्सलाम भी बागात में जाके काम किया करते थे। तो एक शख्स ने कहा कि मौला आपको क्या ज़रूरत है काम करने की। अभी भी हम कहते हैं ना, कोई बड़ी शख्सियत काम कर रहा होता है तो लोग इजहार अदब करते हैं, करके कहते हैं आपको काम करने की क्या ज़रूरत है, आप आराम फरमाएं, बच्चे हैं, नौकर चाकर हैं, वो काम करेंगे। जब इमाम से इस शख्स ने यह कहा मौला आप तो ज़रा आराम करें, इतने सारे आपके औलाद हैं, आपके घर वाले हैं, आपके बच्चे हैं, तो इमाम काज़िम अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया जानते हो? कहने लगा आप मुझे उस काम से रोक रहे हो जिस काम को औलिया और अंबिया ने अंजाम दिया है और हमारे बड़ों ने अंजाम दिया है। यानी हमारे बड़ों से मुराद अमीर अल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब सल्लल्लाहु वसल्लम ने ये काम किया है। ये सीरत है अमीर अल मोमिनीन है, लिहाजा ये काम मैं भी करूंगा। और इमाम अलैहिस्सलाम अपने बागात में काम करते थे। और ये फ़िक्रा है अइम्मा के बारे में, आदतुकुमुल इहसान व सजियतुकुमुल करम। हमारे अइम्मा की हयात तय्यबा ये कि उनकी आदत थी एहसान करना। यानी मैंने जुमला कह दिया और आप लोगों ने सुन लिया। एहसान, कभी गौर किया एहसान किसे कहते हैं? कुरान में अल्लाह क्या कहते हैं? वबिल वालिदैनी एहसाना, बार बार तज़किरा करता है ना एहसान। एहसान बहुत अजीम मकाम। आदतुकुमुल एहसान, तमाम के तमाम अइम्मा की आदत थी भाई। आदत एक होता है ना, कभी आप कभी कुबार काम करना, एक चीज होती है आदत। आदत यानी आदत से मजबूर होता है इंसान, हमेशा कर रहा होता है और वो 24 घंटे कर रहा होता है, जब भी उसे याद आए वो कर रहा होता है। एहसान आदत। और फर्क बतलाऊं एहसान क्या है? थोड़ी देर के लिए अगर आप थके नहीं तो मैं बयान करूंगा, एहसान की तारीफ करता हूं। सलवात भेजेंगे मोहम्मद अभी टाइम है मेरे पास जी। अदालत और एहसान में फर्क है। बसा औकात लोग अदालत करके ये समझते हैं कि हमने एहसान किया। नाज़ान ग्रामी कदर एहसान बुलंद है और अदालत पाहीन है, अदालत नीचे है। अदालत यानी ये कि वज़अ शै फ़ी महल्ली, हर चीज को उसकी जगह में रखना, जितना जिसका हक बनता है उतना दे देना, यह अदालत है। मिसाल के जरिए से समझाऊं, एक शख्स मजदूरी करता है, काम करता है, आपके माशरे की ही मिसाल दे दूंगा। एक मजदूर है, मजदूरी करता है, तो इसके दिन की दिहाड़ी, ये जो काम करवा रहा है इसका सेठ है, वो कहता है दिन के 1000 रुपये हैं, ठीक है, और 8 घंटे आपने दिन में काम करना है। ये शख्स 8 घंटे काम करता है, फिक्स 8 घंटे, क्योंकि इसके सेठ ने कहा 8 घंटे आपने दिन में काम करना है। ये 8 घंटे काम करता है, ये इसकी अदालत है। और फिर 8 घंटे काम करने के बाद इसका सेठ इसे 1000 रुपये देता है, ये इसके सेठ की अदालत है। जितना मुकर्रर हो गया था उतना काम, और उतना इसने काम किया उतना उसने दिया, ये है अदालत। एहसान इसे नहीं कहा जाता, बल्कि एहसान अदालत से बढ़कर है। 8 घंटे का काम था, इसने 9 घंटे काम किया, तो 1 घंटा इसने सेठ पर एहसान किया। और 1000 रुपये इसकी दिन की दिहाड़ी थी, सेठ ने 1100 रुपये दिए, यानी 100 रुपये इसके ऊपर एहसान किए। तो अदालत से एहसान का मर्तबा बड़ा है। और हमारा अइम्मा की जो आदत थी वो एहसान थी, ना अदालत। हम अदालत करके खुश होते हैं ना, हमने बहुत कुछ किया, लेकिन हमारा अइम्मा आदतुकुमुल एहसान व सजियतुकुमुल करम, और सजियत जो इनकी हॉबी थी वो करम। और करम के ऊपर मैं तफसीली बात कर सकता था, दामन वक्त में गुंजाइश नहीं जी। करम भी बहुत अजीम चीज है। तो ये हमारा अइम्मा का किरदार रहा है। मैं और आपके लिए दरस दिया है कि मैं और आपने अपनी जिंदगी में एहसान करना है। और इंशाअल्लाह कभी मरहला बयान मिला तो ये जो कुरान में अल्लाह वबिल वालिदैन एहसाना कहता है, माँ बाप के साथ एहसान करो, अदालत करो क्यों नहीं कहा? माँ बाप के साथ
کوئی اور لفظ کیوں نہیں استعمال کیا؟ لفظ احسان اللہ نے کیوں استعمال کیا؟ اس کا فلسفہ ہے، اس کی منطق ہے، اس کی وجہ ہے۔ تو عزیزان گرامی قدر، آج میں یہیں پر بات روک رہا ہوں، آخری بات کر کے آپ کی زحمت تمام ہے۔ امام کاظم علیہ السلام نے لوگوں پر اس قدر احسان کیا، اس قدر اجتماع کی خدمت کی کہ امام کاظم علیہ السلام سخاوت کے ضرب المثل بن گئے، یعنی مثالی بن گئے۔ جیسے حاتم طائی، کل میں نے تذکرہ کیا، سخاوت میں ایک مثال بن گئے۔ امام کاظم کے بارے میں خطیب بغدادی، ہمارے اہل سنت برادران کا بہت عظیم عالم ہے، بغداد میں رہتے تھے، خطیب بغدادی بہت عظیم بڑے عالم، یہ کہتے ہیں سرر موسیٰ کأن مسلا، امام کاظم کے دینار کی تھیلیاں یہ ضرب المثل بن گئی تھی، جو لوگوں کے لیے عطا کرتا تھا امام کاظم، یہ لوگوں کے درمیان ضرب المثل بن گیا تھا۔ ایک بات وہ یہ کہ اسے یاد رکھا کریں، دو شخصیات بننے کی کوشش کریں، دو شخصیت اپنی زندگی میں، یہ میری طرف سے ہدیہ لے کے جانا، یا قاضی بنے یا سائی بنے، ان دونوں میں سے تیسرا نہ بنے۔ قاضی اسے کہتے ہیں جو اپنے جیب سے عطا کرتا ہے، اسے اللہ نے بہت کچھ عطا کیا ہے اور یہ دینے کی صلاحیت رکھتا ہے تو یہ اپنے جیب سے عطا کرتا ہے، یہ ہے قاضی۔ سائی، اس کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، اتنا نہیں ہے کہ بھی دوسروں کو دے سکے، لیکن یہ تلاش کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، سعی کرتا ہے، آگے پیچھے ڈھونڈتا ہے، ڈھونڈ کے لوگوں کی خدمت کرتا ہے، دوسروں سے لے کے، جیسے بہت سارے NGOs ہیں بھی خدمت کرتے ہیں، ان کو کہتے ہیں سائی۔ تو احادیث میں ہے سائی جو ہے یہ جو خدمت کرتا ہے، خود کے پاس نہیں، آگے پیچھے سے لا کے دیتا ہے، اس شخص کے لیے کہتے ہیں یہ اس کی طرح ہے جس طرح ایک حاجی صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرتا ہے، سعی 7 چکرے کاٹتا ہے، حج کے رکن میں سے ایک رکن ہے، یہ اس شخص کی طرح ہے یہ جو خدمت اجتماعی میں سعی ہے، سعی کرتا ہے، لوگوں کی خدمت کرتا ہے، اسے اللہ اتنا اجر دیتا ہے۔ میں انہی کلمات کے ساتھ آپ کی زحمتیں تمام کر رہا ہوں۔ ایک پیغام اور ایک بات کہہ لیجئے، غدیر قریب ہے، عید غدیر ہماری سب سے بڑی عید ہے، اس میں جتنا اہتمام کر سکتے ہو کرو، جتنا اہتمام مالی اعتبار سے جتنا خرچ کرنا چاہتے ہو، اچھے کپڑے پہننا چاہتے ہو، صدقہ دینا چاہتے ہو، بڑے اہتمام سے جشن رکھیں، بہت بڑے اہتمام سے، کھل کے لائٹنگ کا سلسلہ، جو کچھ کر سکتے ہو، اگر لائٹ جاتی ہے جنریٹر وغیرہ کا، اگر آپ کے توان میں ہے تو یہ بہت بڑی عید ہے، ہماری سب سے بڑی عید، اس سے بڑی کوئی عید نہیں ہے، اور اس عید، اس دن زیادہ خوشی منانا، نئے کپڑے پہننا، صدقہ دینا، لوگوں کو کھانا کھلانا، پرفیوم لگانا، اپنے بچوں کو خوش کرانا، مومن کے چہرے میں مسکراہٹ لانا بہت زیادہ ثواب رکھتا ہے۔ تو غدیر کو، پرسوں جمعرات کو شب غدیر ہے، بڑے اہتمام کے ساتھ مومنین سے گزارش ہے، کر سکتے ہو 200 400 500 روپے گھر سے بھی لے کے بڑے اہتمام کے ساتھ اس غدیر کو منانے کی کوشش کریں۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، خداوندہ ہماری اس قلیل عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، خداوندہ ہمارے گناہان کبائر و صغائر کو معاف فرما، خداوندہ ہمارے سامعین کے سننے کو اپنی بارگاہ میں بطور عبادت قبول فرما، خداوندہ جو مرحوم ہو گئے انہیں غریق رحمت فرما، خداوندہ ہماری سب سے بڑی حاجت امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، اللہم عجل ولیک الفراج والعافیت والناس، اللہم احفظ قائدنا الخامنئی